نعت خوانی کا آخری سلسلہ شروع کرتے ہیں اور رابطے قرآن حکیم کے لیے میں توجہ کا مسجد رحمت اللہ علیہ کا امام قاری الحافظ غلام عباس موسوی صاحب کا تشریف لائیں اور رابطے قرآن حکیم سے محفل کا باقاعدہ اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
قرآن پڑھ کے دیکھو اور کاشانہ آفاق کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں لذت ملے گی ضرور قرآن پڑھ کے دیکھو لذت ملے گی ضرور قرآن پڑھ کے دیکھو مصطفی سورہ مومن کے صدر ان کے ساتھ جو بھی اب ہمیں سکھائے ہیں میں مصطفی سورہ مومن کی طرف سے اور اہل خانہ کی طرف سے مسجد نبی کی طرف سے کو فہمی کہتے ہیں من هذا القرآن أن العلماء دیوان حضوری ان العلماء مصطفیٰ اور ان علماء اسلام کے جتنے بھی اراکین حضرت میں شامل ہوئے ان طرف سے اہل خانہ کی طرف سے مسجد نبی کی طرف سے خوش آمدید کہا جاتا ہے حضرت محترم شفاعت شریف کے اندر ایک واقعہ نقل موجود ہے اس حوالے سے حضرت ابی مرزا شیخ جار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال کیا کسی شخص نے کہ یا امیر المومنین کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کتنے محبوب تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کتنے محبوب تھے آپ مسکرائے فرمایا کہ جس طرح ایک شخص شدید پیاس کے اندر موجود ہو جس کو پانی کی تلاش ہو اسے پانی مل نہ رہا ہو ایک بندہ پانی کا پیالہ ٹھنڈا لے کر اس کے پاس آئے تو اتنا وہ بندہ جتنا وہ پیاسا ہوتا ہے اس ٹھنڈے پانی سے میں زیادہ بڑھ کر مجھے اللہ کے پیارے رسول کو پیارے گھر میں ہوتا سبحان اللہ تو آؤ کہ تسکین جانے زار کی باتیں کریں آؤ کہ تسکین جانے زار کی باتیں کریں ہجر پیشہ میں سید ابرار کی باتیں کریں اور بولبلیں کرتی رہیں گول کے چمن کی گفتگو بولبلیں کرتی رہیں گول کے چمن کی گفتگو ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں بھائی حسین اجتماعی صاحب کو مدعوت ہوگا کیا تشریف لائیں اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ راہ پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری چمن چمن چمی کبھی کبھی علی 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 چمن چمن چمی کبھی کبھی علی 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 جلی جلی شدید
صلی اللہ علیہ جب آپ کا نام آ جائے، جب آپ کا نام آ جائے، لبوں پر سلام
صدیق واصفہ کی صداقت ملے ہمیں، صدیق واصفہ کی صداقت ملے ہمیں، عمر باوفا کی عدالت نصیب ہو، عثمان صاحب بنے بنا دے سخی ہم کو، عثمان صاحب بنا دے سخی ہم کو، علی شیر خدا کی شجاعت نصیب ہو، علی شیر خدا کی شجاعت نصیب ہو، کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نوار، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نوار، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے نگار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں بغداد کا عالم کیا ہوگا، اور جس وقت خدمت میں ان کی، اور جس وقت خدمت میں ان کی وہ بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اور چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، اور چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے۔ حافظ انصار صاحب کا تشریف لائیں، طاقت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات میں یہ اعلان پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی صلی اللہ علیہ رسول بتاتے ہیں یا باتیں ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کیا باتیں ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کیا باتیں ہیں، اور چاند
مجھ پہ بھی کرم اے میرے آقا مجھ پہ بھی کرم اے میرے آقا مجھ پہ بھی
اور جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا، بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا، کیا بولے دنیا علی کا دیوارہ، عیسیٰ سے وعدہ بولو علی کا دیوارہ، عیسیٰ سے وعدہ ہے یہ آسمانہ، ہے یہ آسمانہ، بڑی عیسیٰ سے وعدہ علی کا گھرانہ، اور جو ندی میں شہر گئی ہے، جو ممتی میں شہر گئی ہے، تیرا مسکرانا بڑی عیسیٰ سے وعدہ، تیرا مسکرانا بڑی عیسیٰ سے وعدہ ہے یہ آسمانہ، ہے یہ آسمانہ، بڑی عیسیٰ سے وعدہ علی کا گھرانہ، بڑی عیسیٰ سے وعدہ، بڑی عیسیٰ سے وعدہ، بڑی عیسیٰ سے وعدہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیے، تقریباً آخری لمحات کے اندر موجود ہیں ہم، آگے تشریف لائیے تھوڑے جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اندر تشریف لائیے، جو اٹھ سکتے ہیں اٹھ جائیں، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں جو جم کر بیٹھے ہوئے بیٹھ رہے ہیں بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدنا حضرت علامہ مولانا مقاصد چشتی صاحب سے کا حسن بنے، اپنی طرف سے مدینہ کی طرف سے زمین کی طرف کو خوشامدید کہا جاتا ہے۔ حضرت محترم مسلم شریف کی روایت موجود ہے، آج کل بڑا کوپن سندوق چل رہا ہے، عجیب سے معاملات ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک چیز جو اچھی ہوتی ہے اس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہے، جو بری ہے وہ بری ہے۔ مسلم شریف کی روایت موجود ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا سے رخصت ہوا، یعنی کہ اس کے جنازے کے اندر اگر 40 بندے ایسے شامل ہو جائیں
کہ جنہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہو وہ ان 40 بندوں کی اس بندے کے حق کے اندر اللہ رب العالمین دعا قبول فرمائے گا، اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ میں اور آپ سارے ثواب کی محفل کے اندر شامل ہیں، تو اگر وہ بندہ جو دنیا سے رخصت ہوگا وہ بندہ اگر نیک ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اور زیادہ درجات بلند فرما دے گا، اور اگر بندہ گنہگار ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے عذاب کے اندر کمی فرماتا ہے۔ حضرات محترم ایک جملہ میں اپنے سامنے رکھنے لگا ہوتا ہوں، ایک بزرگ تھے نا، راستے میں سے گزر رہے تو کسی نوجوان نے نا اس سے سوال کیا، بابا جی جاتے جاتے کوئی نصیحت تو کر جائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا یاد رکھنا کہ کوئی بندہ تمہاری خدا کے ساتھ یا خدا کے سامنے تمہاری شکایت نہ کرے، یعنی کہ تمہارا وجود کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، بلکہ تمہارا وجود ہو تو خدمت خلق کا، تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہاری وجہ سے دوسروں کے لیے راحت نصیب ہو۔ حضرات محترم، خدا کے کامل خیال ورگا کسی کا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد امت کے سونا کسی کا حسن و جمال کوئی نہیں۔ بیٹا کے پوچھیا حلیمہ کہ سونا بدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملیا عجیب کملے کسی بھی جنے اقبال کوئی نہیں، فلک تے چاندے ستارے دیکھے، زمین تے کتنے نظارے دیکھے، فرش تو لے کے عرش کوئی کتے بھی ملتی انسان کوئی نہیں، اور ہزارہ یوسف دے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے من لڑا دے، میرے نبی کے بلال ورگا کسی دا عاشق بلال کوئی نہیں، میرے نبی کے بلال ورگا کسی دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ باقی شان پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا میرے اللہ کی جانی پہچانی شخصیت، اچھے کمپیئرنگ کرنے والے راجہ فرحات علی صاحب آپ تشریف لائیں اور ماں کی شان پیش کریں۔ نعرہ تحریک، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ۔ محفل نات وچ بیٹھن والیاں اللہ پاک دے کرم کمائے ہوئے اپنا کوئی بھی کمال نہیں سویا آپ چڑھے ہوئے اور چلے آئے نجلالا کے سارے کو لائے ہوئے اور انگلا اور فیضان تھے کبھی والے تشریف لے آئے ہوئے اور انگلا فیضان تھے کبھی والے تشریف لے آئے ہوئے بڑی صلی اللہ علیہ وسلم۔
چھوڑ دے میں سڑ میں زجر لایا رسول اللہ چھوڑ دے میں سر میں زجر لایا رسول اللہ کرام ریاں کنرا لایا رسول اللہ کرام ریاں کنرا گل لایا رسول اللہ جدوں کوئی جانتا مسافر شہر تیرے نام جدوں کوئی جانتا مسافر شہر رسول اللہ کرام ریاں کنرا گل لایا رسول اللہ ایک بار آپ کو سبحان اللہ جگتے چما لب دیانی تورے جانے کے بعد تے ماما لب دیانی مندہ پوچھو پورے نکلے روک دیا چنگی ماڑی ہاتھوں ماں باپ روک دیا مفتی چٹکیا نیک سلاما لگ دیانی تورے جانے کے بعد تے ماں باپ لگ دیانی پتر رہے لاکھ جہان تو تیرے مامایا کھڑ سارے جگ چنگے دے اور سے تو ایک وفا لگ دیانی تورے جانے کے بعد تے ماما لگ دیانی ماں دے وانگو کنے درد لڑائے ایویں بوا کر کے آیا کنے لڑائے ایویں رولے
ہائے باپ رے ایسے نہ ہوتا کہ پیر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے.
نسبت ہو تو پھر بول پڑا سچ ایسی نسبت ہو تو پھر بول پڑا سچ چوکھٹ وہ تو جزاک اللہ ماشاءاللہ سید حسین شاہ صاحب تشریف لائے ہیں میں آپ سے التماس کروں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سید حسین شاہ صاحب کو سید کی گیت پڑھنے کی خوش آمدید کہتا ہے حضرات محترم سوشل میڈیا بڑھا کے کے حوالے سے امیزن کے پلیٹ فارم پہ میں ایک پوائنٹ دینے جا رہا ہوں کہ کوئی کہتا ہے کہ صدیق نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا، عثمان نے یہ کیا، علی نے یہ کیا، تو میں ایک نقطہ دینے جا رہا ہوں، تھوڑا سا غور کیجیے گا کہ صحابی سے تو بنے ہی نہیں، صحابی تو صحابی بنا ہے دیدار مصطفیٰ سے، جس نے مقام پایا، جس نے حاصل کیا، اس نے تو دیدار مصطفیٰ سے حاصل کیا۔ اور آج آپ عمل کی بات کرتے ہیں، وہ قلندر لاہوری محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ جب تک تحریر مصطفیٰ پر رہے گی وہ بلندی اور عروج حاصل کرے گی۔ تو آپ نے پھر دو مصروں کے اندر مکمل ہی کر دیا، فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کرم تیرے ہیں، یہ چیز ہے کیا لوہو کرم تیرے ہیں۔ اس محفل کے آخر سے ناکان مصطفیٰ دعوتوں کا جناب محترم غلام زمانی صاحب کو چاہتے تشریف لائیں اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ موضوع بھی میں اس والے سوال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی شان بیان چکی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس والے سوال کی بہتر ہے اس والے سوال کا سوال لگتے جس میں بھی اس کے گانوں کا آواز سب نے کی سیکھیے بقیہ کی بچائی لگے آتے بھائی کر تیرا مارا ستیہ لگے آتے بھائی کر تیرا مارا ستیہ کسی دنیا لگے
میں پھر کیا کی طرف بڑھتے ہیں آپ کے لوگ دینے جا رہا ہوں شاید لکھتا ہے اللہ العالمین نے پہلے نبی کو بہت سارا عطا فرمائی اللہ العالمین نے جب حسن تخلیق فرمایا تو اللہ العالمین نے حسن کے 100 حصے فرمائے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ارادہ کیا اور 99 حصے ایک طرف کر دیے اس ایک حصے میں سے آدھا حصہ اللہ العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا اور بقیہ کا حصہ جو تھا وہ اللہ العالمین نے ساری وحیوں کے اندر تقسیم فرما دیا اور بقیہ بچے جو 99 حصے تھے وہ اللہ العالمین نے کے سارے حصے اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ تو شاعر لکھتا ہے کہ فلک خود صورت سجایا نہ ہوتا کسی چیز دا اتنے سایہ نہ ہوتا کہیں عرش کرسی نہ چنتا رے شب و روز دیکھے ہوتے نظارے نہ جنو بشرتے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ ہورا دے کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ نے تاجہ نہ سلطان ہوتے نہ محلہ نے وادی نہ زبان ہوتے نہ مٹی کی تیزوں قدید زندگانی ہوائیں نہ ہوتی نہ ہوتا ہے پانی نہ عرش و فرق نہ کھاتی نہ لھوگی زمانے کے کچھ بھی نہ ہوتا نہ ہوگی کسے چیز کا اتنے ضائع نہ ہوگا کہ اپنے محمد بنایا کسے چیز کا اتنے ضائع نہ ہوگا کہ اپنے محمد بنایا اسی کے ساتھ مکرم حضرت علامہ مولانا قاسم چشتیہ فاضل گرشی آپ کو دعوت ہوں کہ آپ تشریف لائیں اپنی موعظے حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ بڑے کچھ میں خاموش ہیں آپ کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری الحمدللہ رب العالمین
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. لم يأتي نذيرك فينا تو لب نشوش دیتا جانا. لم جاتی نذیرک فینا تو لب نشوش دیتا جانا. نذيرك فينا أنا فيك شمس محتشم خاندان سادات چشم و چراغ اور بالخصوص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاک آل خوبصورت کے اشیاء ماشاءاللہ موجود ہے.
معزز نعت خانان شیر لسان میزبان محترم چودھری کاریال صاحب انہاں دے سارے ریلیٹیو جتنے بھی خاندان والے ماشاءاللہ دوست احباب موجود ہیں صفائی موومنٹ ایم ایس ایم اس کے جتنے بھی ماشاءاللہ رفقائے کارکنان اللہ تعالیٰ تمام کی اپنی بارگاہ ازلی اور بہتر کے بہتر جیسی مذاق فرمائے اور محترم المقام بھائی تبریز صاحب اس باتہ سے اللہ پاک درجات بے حساب بلند فرمائے. برادران گرامی قدر انسان محدود وقت واسطے اس دنیا میں حاضر ہوا. اللہ رب العالمین نے جدو فیصلہ ہونا دنیا ختم کائنات ختم اور انسان اپنے اعمال لے گئے اس دنیا کو جیسی حضرات گرامی اس محدود وقت میں اساں پر لازم ہے کہ ایسے اعمال کریں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں اس جان تک اور اگلے جان تک. یہی ماشاءاللہ آیت طیبہ نے میں الفاظ تلاوت کیے میرے پاک پروردگار ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. برادران گرامی قدر میرے پاک پروردگار فیصلہ فرما دیتا اللہ تعبدو الا ایاہ اے بندیو اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اللہ تو سوا کسی بھی عبادت نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے پاک پروردگار اپنی عبادت کا جس وقت ذکر کیتا میرے پاک پروردگار اپنی شان کبریائی کا جب ذکر کیتا میرے پاک پروردگار اپنے ذکر کے نال والدین کا ذکر ملا کے امت محمدی نو بڑی سونی تعلیم عطا فرمائی ہے. عظمتاں کی سونا مان لیا عظمتاں کی سونا مان لیا. پنجویں تقریر نہ کریں دیکھیں مقدمہ کرتے سے تقریر خوش ہے نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ کوئی لیکن مقدمہ پڑھنا مزہ آئے سبحان اللہ. عظمتاں کی سونا دیا تاریخ دیا میں دعا مار دیا عظمتاں کی سونا مار دیا. برادران گرامی میرے پاک پروردگار ماں باپ نو بڑا معزز بنایا بڑا محتشم بنایا بڑا قابل احترام بنایا. برادران گرامی قدر اللہ رب العالمین نے جدو قرآن پاک کے اندر اپنی ربوبیت کبریٰ کا ذکر کیا میرے پاک پروردگار اپنی ربوبیت کبریٰ کے نال والدین کی ربوبیت صغریٰ کا بھی ذکر فرمایا ہے. رب العالمین نے والدین کی جدو شان بیان کی تھی میرے پاک پروردگار نے فیصلہ فرما دیتا. برادران گرامی قدر جدو رائے لے جا رہا ہے انسان رائے دے سکتا لیکن جدو فیصلہ ہو جائے انسان خاموش ہو جاتا ہے اور یہ فیصلہ کسی عام انسان کا نہیں کسی معمولی انسان کا نہیں. برادران گرامی قدر یہ فیصلہ فرشتیاں کا نہیں یہ فیصلہ نبیوں کا رسولوں کا نہیں یہ فیصلہ میرے پاک پروردگار نے خود بیان فرما دیتا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. حضرات گرامی واضح ہوا اللہ تعالیٰ والدین کی شان والدین کا مقام اور مرتبہ اپنے ذکر نال اور اپنی یاد نال جوڑ چونکہ آج کی محفل ایک وعدہ سا
کو نشانی ہے، لہذا میں کوشش کرتا ہوں کہ ماں نشانی ہمارے نال چند چیزاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ حضرات گرامی یاد رکھو اللہ رب العالمین نے سونے محبوب خود ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جعل الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اللہ رب العالمین جنت ماں نے قدمہ تھلے رکھ دیتی ہے۔ حضرات گرامی یاد رکھو جنت اللہ کا انعام ہے، جنت اللہ پاک کی رضا ہے، اس کو مراد ہے کہ والدین کی رضا رب کی رضا ہے۔ جس انسان سے والدین راضی دنیا کا راضی، اللہ رب العالمین دنیا کا بھی ان کا راضی اور آخرت میں بھی میرا مالک عظمتہ کی سونا برادران گرامی قبر ماں کی خدمت کی بھی بنی اسرائیل کے شخص نے جدو ماں راضی ہوئی اب چاہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر ماں نے دستے سوال دراز کی الفاظ نکلے اے پاک پروردگار میرا بیٹا بڑا تابعدار ہے، میرے پاک پروردگار میرے بیٹے نو جنت میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے ماں کی دعا کو قبول فرمایا۔ برادران گرامی قدر پتہ چلیا جیڑا انسان دنیا میں ماں کی خدمت کرے گا، ماں کو راضی کرے گا، پروردگار ماں کی دعا قبول فرمائے گا۔ اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بن رہا ہے، ماں کی دعا دے نال بن رہا ہے۔ حضرت گرامی پتہ چلیا کہ ماں ایک دعا کری یا اللہ جنت میں اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ عطا فرما۔ پتہ چلیا کہ اللہ نے نبیوں کا پڑوس اور جنت اگر میرے لیے ماں کی دعا دینا بے شک اپنے عمل سبحان اللہ، لیکن ماں کی دعا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ برادران گرامی قدر ماں کی دعا نال انسان جناب موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس پائے آئے۔ جناب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ میرے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ نے بڑی محبت کے ساتھ اویس کا نام لیا۔ اس ساری پروردگار عطا فرمایا، ماں کی خدمت کی وجہ تو عطا فرمایا نے عظمتہ کی سنا مالیاں تارے دنیا نے اللہ پاک دے پیارے نبیاں والدین کا احترام کر کے دسیا، خدمت کر کے دسیے۔ میرے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مولا علی شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ صاحبہ وفات پا گئیاں، میرے پیارے آقا قبر کے اندر تشریف لے گئے، ذرا لیٹ کے قبر کے ماحول معتدل فرمایا گویا کہ ماں کی قبر ہے۔ میرے پیارے آقا نے ماں کی قبر کو اپنے وجود مسعود اور آپ نے برکتہ دینا قبر کو مالا مال فرمایا۔ برادران گرامی قدر اسی طرح میرے پیارے آقا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے میں نماز اللہ دی ادا کراں، میری ماں میں آواز دے اللہ دی نماز چھوڑ کے ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشد، یا نبی یا نبی مرشد، یا نبی حیدری علی۔ یہ ذات گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود ارشاد فرمائے ذات گرامی یاد رکھو اگر والدین ناراض ہیں نا اس سے گالی چس ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ نمازاں پہ پڑھے، قرآن پہ پڑھے، دنیا جہانے میں کم پہ کرے، صدقات و خیرات پہ کرے، اگر والدین ناراضی نہیں وہ روح ختم ہو جاتی ہے، چس ختم ہو جاتی ہے، اس گالنا جرا اسے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر والدین راضی
والدین کی رضا شامل ہے، انہوں کی دعا شامل ہے۔ اس دنیا میں بھی انسان نور بھرا نور ہے، اگلے جہان بھی انسان سرخرو ہے۔ پرانے گرامی قدر اس واسطے چند چیزاں ضروری، چونکہ اس محفل میں زیادہ تر طالب علم بیٹھے، نوجوان بیٹھے، میں سبھی کے طرف یہ گزارش کرتا ہوں اپنے والدین کا احترام کرو، خدمت بجا لاؤ، جتنا ہو سکے احترام کرو، کیونکہ والدین کی خدمت بھی عزت ہے۔ حضرات گرامی اگر اس محفل پاک تو بعد کوئی ایک نوجوان اپنی والدہ نے قدم دبانا پڑا ہے، خدمت کرنا پڑا ہے، میں سمجھتا کہ میری حاضری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو گئی ہے۔ حضرات گرامی یاد رکھو، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک دن پہلے دن جا کے تسی ہاتھ چومنا پڑو، پیر دبانا پڑو، بعض اوقات انسان ترتیب نال آہستہ خدمت کرو، نزدیک ہو، انہوں نے رسالت ہو، دعا لگو، انشاءاللہ دنیا بھی جنت بن جاسی اور میدان محشر بھی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاسو۔ حضرات گرامی اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں بجا مقامات ہے والدین نے ذکر کیتا، میرے پاک پروردگار شان فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ اپنے والدین کی جھڑکو نہ، اف تک نہ کرو۔ لہذا اگر بعض اوقات انسان کی طبیعت میں یہ چیز آ جاتی ہے، غصہ آ جانا، کسی غلط پر ناپسندیدگی کی اظہار وہ ظاہر ہو جانے، لیکن یاد رکھو جدو والدین کی بارگاہ میں جاؤ تو پھر پورے احترام نال، سمجھ نال، شعور نال کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ تم والدین کی آزاری ہوئے۔ حضرات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان جس پر کائنات یقین کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سونے نبی کی زبان میں جملہ لوایا کہ ہے سونے نبی تسی دعوت دیو کہ اللہ رب العالمین جنت ماں میں قدمہ تھلے رکھی ہے۔ حضرات گرامی میرے آقا ارشاد فرمایا ماں دا مقام بلند ہو گیا، ماں دی شان بلند ہو گئی۔ جس چیز کی میرے آقا ایک مرتبہ محبت کا بیان کرے اللہ رب العالمین ماں دا درجہ بلند کر دیتا۔ حضرات گرامی ذرا محبت کرنا کو سبحان اللہ۔ تو جگہ اندر کے تو سکھ جانے تسامل میں کر تو کی لیا کر، جس حال اندر ماں ہوئے راضی اس حال دے وچ تو جی لیا کر۔ اچھا بول نہ ماں تو بول بیٹھی، ماں سمے لبانوں سی لیا کر، جدو تینوں سکون دی لوڑ ہوئے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر۔ کملی والے سونے محبوب رب عزت ماں دی کر کے دکھا دیتی، آندی مائی حلیمہ نو ویکھ دیتے، کملی والے نے کملی بچھا دیتی۔ شارع عرض کیتا سونیا کونے جنوں کملی تے تساں چکا دیتی، فرمایا نبی نے میری ماں ہے جے جتے سینیوں مالا رضا دیتی۔ اور میں آخر ہے میرے صاحب عبادت سے واسطے خصوص اور چنہ میں ماما اس بارے فانی کو پوچھ کر کے بالعموم منا واسطے دعا مقصا مفرد رکھو آمین۔ اے دعا میری ماں جی قبر تیری اللہ پاک سونا پر نور رکھے، برسن رب دینا رحمت ہر ویلے، سایہ رحمت رب غفور رکھے، تیری قبر پھلا دی سیج ہوئے، ہر بلا مولا تتھو دور رکھے، سچے آتش ہوئے آمان ناما، خالی کملی دے تھلے حضور رکھے۔ حضرات گرامی میں اپنی بارزات ان الفاظ پر ختم کرسا اس پیغام نال، اس میسج نال کہ جتنے میرے نوجوان دوست موجود ہو اپنے والدین کی خدمت کرو تاکہ یہ محفل پاک ساڑھے واسطے ذریعے نجات بن جائے، ساڑھے واسطے باعث ہدایت بن جائے، والدین کی عزت کر احترام کرا تاکہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور اگلے جان بھی کامیاب ہو جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ سلام جمائے